بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ جل مجدہ کا بے پایاں شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ ہم نے الحمدللہ تعالی گزشتہ کئی ماہ سے مختلف موضوعات کو درمیان میں لاتے ہوئے بھی ہم نے نماز کے حوالے سے الحمدللہ ضروری مسائل جو ہیں ان کے اوپر قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈسکس جو ہے وہ کیا ہے، تاکہ یہ بنیادی فریضہ جو ہے مسلمانوں کا، اس کے مسائل کو ہم سمجھ سکیں اور اس کی ادائیگی میں بعض اوقات اگر ہمیں کوئی غلطی لگ جائے تو اپنی غلطی کی اصلاح جو ہے وہ بھی ہم کر سکیں. آج کی گفتگو جو ہے وہ براہ راست نماز کے مسائل کے حوالے سے تو نہیں ہے، مگر وہ بھی یقیناً نماز سے متعلقہ جو ہے وہ ضرور ہے. آج کی گفتگو جو ہے وہ ہم اس معاملہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے کہ نماز کے بعد دعا کرنے کا ذکر، اور اگر آج ہو سکا یا اس سے نیکسٹ جو جمعۃ المبارک آئے گا اس میں نماز کے بعد جو ذکر ہم کرتے ہیں بلند آواز سے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کا جو ذکر ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ وہ اعلیٰ اور افضل عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا انتہائی پسندیدہ اور محبوب عمل ہے. کہ بندہ جو ہے وہ سائل بن کر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہے اور اس کی بارگاہ اقدس سے ہمیشہ مانگتا رہے اور منگتا بن کر اس کی بارگاہ میں ہمیشہ بیٹھا رہے۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا محبوب عمل ہے۔ جب اس کی مخلوق ایسا عمل کرتی ہے، اس سے مانگتی ہے، اس کو اپنے تمام تر دکھوں میں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتی ہے اور اس کی بارگاہ میں دستے طلب اور دستے دعا جو ہے وہ دراز کرتی ہے، بلند کرتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق کا یہ عمل بڑا پسند ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں مختلف اسباب کی بنا پر، مختلف وجوہات کی بنا پر ایسے اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی پسندیدہ اور اس کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کرنے والے اعمال ہیں، ان پر بھی بدقسمتی کے ساتھ امت مسلمہ جو ہے وہ کوئی ایک رویہ اور کوئی ایک ریئیکٹ جو ہے وہ بعض اوقات نہیں رکھتی۔ ہمارے ہاں پہلے تو نہیں، لیکن اب ایسا ہونے لگا ہے کہ ہمارے کلچر میں بھی، یعنی پاکستانی کلچر میں بھی، کچھ لوگ نماز کے بعد جو ہے وہ دعا کرنے کو ضروری خیال نہیں کرتے، یا نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنے کو ضروری خیال نہیں کرتے، اور اس میں زیادہ پریشان کن صورتحال علمی طور پر اس وقت بنتی ہے کہ جب ایک تو ہے نہ کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو پھر منع کرنا، لوگوں کو منع کرنا کہ نماز کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے، معاذ اللہ ایسے موقعوں پر دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ بھائی، وہ بیٹے، وہ نوجوان جو ایسے ماں باپ کی اولاد ہیں جو کہ دعائیں کرنے والے لوگ تھے اور دعائیں مانگنے والے لوگ تھے، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو دراز کر کے بلند کر کے دعائیں مانگا کرتے تھے اور نماز کے بعد بھی دعائیں کیا کرتے تھے، ان کی اولادیں جو ہیں وہ بھی پتہ نہیں کس بنا پر، یا دین کی درست انفارمیشن نہ پہنچنے کی بنا پر، وہ لوگ بھی جو ہیں وہ دعائیں مانگنا جو ہے ان میں سے کچھ لوگ چھوڑ گئے۔ چونکہ یہ نماز کے ساتھ بالکل متعلقہ جو ہے یہ مسئلہ ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج کی گفتگو میں اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کی روشنی میں بیان کر دیا جائے، تاکہ سننے والوں کو آج یا بعد میں اس بات کی اطلاع ہوتی رہے کہ یہ عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا، اس کے حضور التجائیں کرنے کا، یہ عمل جو ہے اس سے کسی بھی صورت امت مسلمہ کو روکنا یہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہے، بلکہ وہ شاعر اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یعنی اگر مسلمان اپنے رب سے بھی نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے پر بھی معاذ اللہ کوئی وقت کی قید ہے کہ اس وقت مانگا جائے، اس وقت نہ مانگا جائے، یہ وقت ایسا اس وقت مانگو، یہ وقت ایسے اس وقت نہ مانگو؟ ایسی کوئی قید یہ دین کے اصول رکھ لیں، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع نہیں فرمایا،
اس چیز سے کائنات کا کوئی بھی انسان آپ کو منع کرنے کا روادار نہیں ہوتا. اور فقہ کا یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ اشیاء جو ہیں اپنی اصل میں مباح اور جائز ہوتی ہیں. یعنی ہر چیز جو ہے اپنی اوریجن میں اپنی اصل میں جائز ہوتی ہے، اور جتنی دیر تک اس کے اوپر کوئی دینی شرعی حکم جو ہے وہ وارد نہیں ہو جاتا، جتنی دیر تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع نہیں فرما دیتے، اتنی دیر تک وہ چیز جو ہے وہ جائز ہی رہتی ہے. اور جس امر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، وہ کوئی بھی معاملہ ہو آپ کی زندگی کا، وہ آپ کی سیاسی زندگی ہو، وہ آپ کی معاشی زندگی ہو، وہ آپ کی معاشرتی زندگی ہو، وہ آپ کی مذہبی زندگی ہو، وہ آپ کی اخلاقی اور سماجی زندگی ہو، یہ اصول آپ یاد رکھ لیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی بھی کام کرنے سے اگر منع کرے کہ یہ کام نہ کرو معاذ اللہ یہ بدعت ہے، یہ کام نہ کرو یہ بدعت ہے، یہ کام نہ کرو یہ بدعت ہے، کسی بھی کام سے اگر کوئی شخص منع کرے، اور ان میں یہ کام جو ہے یہ بھی شامل ہے کہ اب لوگ جو ہے ایسا بھی کرتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کرنے سے بھی لوگوں کو منع کر دیتے ہیں معاذ اللہ. سو پہلا سوال جو آپ کی اس کے اوپر کرنے والا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس سے یہ پوچھا جائے کہ یہ منع تم کس سند کے ساتھ ہمیں منع کر رہے ہو؟ کیا اللہ اور اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے، یا 4 ماخذ ہیں دین کے؟ کتنے؟ 4 ماخذ ہیں، قرآن پاک، حدیث پاک، اجماع امت اور قیاس. یا وہ لوگ جنہوں نے قرآن و حدیث کو بڑی گہرائی کے ساتھ پڑھا ہے، ان عظیم ائمہ میں سے کسی نے منع کیا ہے، پھر بھی حکم جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا. قیاس بھی صاف ظاہر فقہا جو ہے وہی قیاس کر سکتے ہیں، ہم تو قیاس دین کا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس دینی علم کا وہ لیول ہی موجود نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ آپ کو کسی کام سے منع کرتا ہے، فور ایگزامپل آج کل بڑا رواج ہے لوگوں کو میلاد شریف سے منع کرنے کا، یا کوئی بھی ایک ایسا کام ہے، اس کے اوپر جو کویسچن بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کام کو کس بنا پر منع کر رہے ہیں. اگر منع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا عمل سے ثابت ہو پھر تو بالکل درست ہے، پھر تو منع ہونا چاہیے. اور اگر وہاں پہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا آپ کی تقریر یعنی تائید سے اگر منع ثابت نہیں ہوتی، پھر دنیا میں کوئی شخص داڑھی چھوٹی رکھے یا بڑی رکھے، جبہ پہنے یا پینٹ شرٹ پہنے، امامہ شریف باندھے یا ٹوپی پہنے، تہجد گزار ہو یا بے نمازی ہو، کوئی بھی شخص اس کام سے کسی کو منع کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. یاد رکھیں، وہ منع نہیں کر سکتا. اور بڑی حیرانی کی بات اس موضوع پر یہ ہوتی ہے، بڑی حیرانی کی بات کہ ایسے اعمال کہ جن کے کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہے، اس کا رسول بھی خوش ہے، اور ان اعمال کی طرف ترغیب دی گئی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ سے مانگے، ہر وقت اس کو یاد رکھے، ہر وقت اس کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے. آپ اس کی جامعیت کو اس بات سے سمجھیں کہ اسلام کے اندر نماز کے بعد دعا کرنا یا نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلند آواز سے ذکر کرنا، یہ تو انتہائی اعلیٰ اور انتہائی عظمت کی بات ہے. اسلام میں تو دعا کا کنسپٹ اتنا زبردست ہے، اتنا زبردست ہے کہ ہر موقع کی دعا آپ کو الگ الگ ملتی ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں باہر، گھر سے باہر نکلنے کی بھی ایک دعا ہے. گھر میں دوبارہ داخل ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہونے کی بھی دعا ہے. آپ کسی مسجد میں اسلامی عبادت گاہ میں جاتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے. مسجد سے جب باہر نکلیں تو مسجد سے باہر نکلنے کی بھی الگ دعا ہے. اسی طرح آپ کھانا شروع کرتے ہیں، کھانا شروع کرنے کی دعا ہے. کھانا ختم کرتے ہیں تو کھانا ختم کرنے کی دعا ہے. آپ نیا لباس پہنتے ہیں، نیا لباس پہننے کی دعا ہے. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی صورت دیکھتے ہیں، آئینہ دیکھنے کی دعا ہے. یعنی اسلام کی اس جامعیت کو آپ کہاں تک لے کر جائیں گے، کہاں تک لے کر جائیں گے، حتیٰ کہ اگر انسان بیت الخلاء میں جائے
تو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے جانے کی الگ دعا ہے، باہر نکل کے مانگنے کی الگ دعا ہے. یعنی اس حد تک اللہ اور اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ جس نے دار اسلام کے اندر جو بندہ داخل ہو گیا ہے اس کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کو یاد نہ کرے. وہ ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا. جب وہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے گا، کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے گا، اس کا جو لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ ان کاموں کی طرف کم سے کم رغبت کرے گا. اب کہاں پر ایسا کنسپٹ جو ہے دین ایسا کنسپٹ دیتا ہو کہ آپ کے ایک ایک لمحے کی، اب آپ یقین کر لیں کہ میں نے خیال میں 10-12 ایگزامپلز جو ہیں وہ تو احادیث سے میں نے عرض کر دی ہیں، درجنوں ایگزامپلز دی جا سکتی ہیں. آپ بلندی کی طرف جا رہے ہوں اس سے سنت میں الگ دعا ثابت ہے، آپ نیچے کی طرف اترے ہوں تو الگ دعا اور الگ ذکر جو ہے وہ ثابت ہے. کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا مسلمان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی روشنی میں کہ بندہ کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نہ کرے. بڑی حیرانی کی بات ہے، یقین جانے بڑی علمی طور پر حیرانی کی بات ہے کہ اس بندہ مومن کو کہ جو مسجد میں آتے جاتے تو دعا کرے، وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کرے، وہ لباس پہنتے ہوئے دعا کرے، وہ گھر سے آتے جاتے ہوئے دعا کرے، سواری پہ بیٹھے ہوئے دعا کرے، سواری سے اترتے ہوئے پھر الگ سے دعا کرے. ہر وقت جس کو دعا سکھائی گئی اس بندہ مومن کو یہ تلقین کر دی جائے کہ تو نماز کے بعد معاذ اللہ دعا نہ کیا کر. اور لوگ نماز پڑھ کے بغیر نماز دعا کیے ہوئے اٹھ کے تو واپس بھاگ کے چلے جائیں، اور ذکر الہی کی باری ہو تو زبانوں کو سی کے بیٹھ جائیں کہ یہ تو نہیں معاذ اللہ کرنا چاہیے. ایسی کیفیت میں بہت ضروری ہے، اس لیے میں نے نماز کے مسائل کے ساتھ جو ہے صاحبزادے السلام علیکم رحمۃ اللہ پر نماز تو کمپلیٹ ہو جاتی ہے، لیکن یہ چونکہ معن نماز کے فوراً بعد کیے جانے والے ہمارے اعمال ہیں، افعال ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا مختصر سا بیان جو ہے وہ ہو جائے. ادروائز یہ بہت لمبا موضوع ہے دعا کا. دعا کس طرح مانگنی چاہیے، دعا کے آداب کیا ہیں، یہ اتنا طویل موضوع ہے، اتنا لمبا موضوع ہے کہ آپ یقین کر لیں کہ اس کو 1-2 نشستوں میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں اس کو صرف خاص کر کے نماز کے بعد جو دعا ہے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو ہیں، اور عام طور پر دعا کے حوالے سے وہ جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ دعا کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا جو حدیث پاک ہم نے خطبہ میں پڑھی. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ. حضور نے فرمایا کہ دعا کرنا یہ عبادت ہے. دعا کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. ثم قرأ، کہتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل اس پر قرآن مجید کی خود ہی ایک آیت مبارکہ پڑھی، فرمایا ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ تبارک و تعالی حضور نے فرمایا، اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور قبول فرمائے گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. فرمایا جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، اس مقام پر یعنی حضور نے اس مقام پر عبادت سے مراد دعا کو لیا، اس لیے تو حضور نے بطور دلیل یہ آیت پاک پڑھی. فرمایا اللہ پاک فرماتے کہ جو میری عبادت سے تکبر کرنے والے لوگ ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل کیے جائیں گے. اس لیے فرما دیا کہ دعا جو ہے اٹ سیلف دعا ایک عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کیا جائے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنے رب کو دیکھا. کیا کیا بولی؟ میں نے اپنے میں نے اپنے رب کو دیکھا. یا رسول اللہ کیسے دیکھا؟ فرمایا ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی لیلۃ ربی تبارک و تعالی فی احسن صورہ. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات، آج کی رات، اپنے رب کو دیکھا. یا رسول اللہ کیسے دیکھا؟ فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا، بڑی حسین صورت میں دیکھا. فقال، یہ بڑی طویل حدیث پاک ہے، ہم صرف اپنے موضوع کے عنوان سے جو ہے وہ جملہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں. فقال کہتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے رب نے مجھے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صلیت فقل اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. آگے دعا ہے. فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رات کو دیدار ہوا، میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی خوبصورت صورت میں دیکھا. تو میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیت فقل. یہ استدلال ہے، اس کے آگے دعا ہے. فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھ چکے تو نماز کے بعد اللہ کے حضور یہ دعا جو ہے یہ دعا مانگے. اب بات سمجھ گئے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خود ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیت، جب بھی آپ نماز پڑھیں تو نماز کے بعد آپ اللہ کے حضور دعا کریں اللہم انی اسألک فعل الخیرات، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما، وترک المنکرات، اور جو منکرات ہیں ان سے مجھے بچنے کی، ان کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما، وحب المساکین، اور مجھے غریبوں کی محبت عطا فرما. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بعد دعا کرنے کا حکم جو ہے وہ بھی ارشاد فرمایا. اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے اوپر کس طرح عمل فرمایا کہ ہمیشہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا جو ہے وہ ہر نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. کبھی ایسا موقع نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نماز ادا کی ہو اور نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا نہ مانگی ہو. حتیٰ کہ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما دنوت من نبیکم فی صلاة مکتوبة او تطوع الا سمعته یدعو بهؤلاء الکلمات الدعبات. حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی. کون سی نماز؟ وہ فرماتے ہیں فی صلاۃ مکتوبۃ، بے شک وہ نماز فرض تھی، او تطوع، یا وہ نماز نفل تھی، الا سمعتہ یدعو بہؤلاء کلمات الدعوات. آگے وہ الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں تاجدار کائنات کے ساتھ جب بھی نماز پڑھی، بے شک وہ فرض نماز تھی یا نفل نماز تھی، میں نے ہر نماز کے بعد حضور کو دعا مانگتے ہوئے پایا. ہر نماز کے بعد حضور کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد صحابی فرماتے ہیں بے شک وہ نفل نماز تھی یا فرض نماز تھی، جب بھی میں نے حضور کے ساتھ نماز ادا کی ہے تو دیکھا ہے کہ حضور نے نماز کے بعد حضور نے دعا ضرور مانگی، اپنے رب کی بارگاہ میں ضرور حضور نے التجا کی ہے.
اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی احادیث پاک ہیں، آپ یقین کر لیں کہ ان میں سے ویلگے کرنا اور چوز کرنا مشکل ہے کہ بندہ کون کون سی بیان کرے اور کون کون سی بیان نہ کرے، اتنی کثرت کے ساتھ احادیث پاک ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ حیرانی ہوتی ہے اس بات پر کہ لوگ نماز کے بعد اور بالخصوص فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے ہیں، یا اگر مانگتے ہیں تو بے دلی اور بے رغبتی کے ساتھ مانگتے ہیں، اور بدقسمتی کے ساتھ ایسا ماحول بھی ڈیولپ ہونے چلا ہے کہ لوگ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا مانگنے سے بھی منع کرنے لگے۔ یہ بڑی بدقسمتی امت مسلمہ کی، اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی کہ بندے کو اس کے مالک کے در پر بھی نہ بیٹھنے دیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی دعا کرنے سے منع کر دیا جائے، مختلف بہانوں سے، مختلف ہیلوں سے، مختلف طریقوں کے ساتھ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، ان ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں عبارت پڑھ دیتا ہوں کہ ہمارے جو بھائی غیر پاکستانی آتے ہیں اور عربی سمجھتے وہ بھی ساتھ متعلق ہو سکے، کیونکہ ان میں سے اکثر لوگ عام طور پر فرائض کے بعد بھی دعا نہیں اور چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابی امامہ کہتے ہیں، قال قیل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع، کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی بارگاہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا مقبولیت دعا کا وقت ہے کہ جس وقت دعا کی جائے تو وہ مقبول ہو جاتی ہے؟ قبولیت دعا کا وقت کون سا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو واضح اعلان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو صبح و شام دن رات سوئے جاگے جس حالت میں بھی کوئی بندہ پکارے اس کی پکار کو سنتا ہے، لیکن اوقات کی برکات جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ بعض اوقات وقت کی برکت کی سبب سے دعا جلد قبول ہو جاتی ہے، بعض اوقات وقت کی برکت میں کمی، وقت کی برکت جو ہے اس میں کمی کی سبب سے دعا لیٹ جا کے قبول ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، قیل یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع، یا رسول اللہ دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ قالا جوف اللیل الاخر، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ پچھلی رات کو کی ہوئی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ کس وقت کی ہوئی بولیے؟ پچھلی رات کو دعا کی ہوئی، تہجد کے وقت کی دعا۔ فرمایا جب ساری دنیا خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے، لوگ اپنے اپنے بستروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جسم آرام مانگتا ہے، اس وقت جو شخص جسمانی آرام کو قربان کر کے اپنے مولا کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، فرمایا جوف اللیل الاخر، جب رات کا آخری پہر آتا ہے اس وقت اٹھ کے کوئی مالک کو یاد کر کے اس کی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ اور بھی کوئی موقع ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دو اوقات ایسے ہیں کہ جن میں دعا کی قبولیت جلد ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمائے ایک تو رات کے پچھلے پہر کا وقت ہے، ایک تو رات کے آخری گزرتی جا رہی ہو شب، اس وقت جو بندہ اٹھ کے مالک کی بارگاہ میں دعا کرے اس وقت دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ دوسرا کون سا؟ فرمایا وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، اور فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ آپ تو ذکر سے پہلے اٹھ کے بھاگا نہیں کریں گے نا، نماز یہاں پڑھیں یا کہیں بھی پڑھیں، یہ حضور کا فرمان اور قیامت تک کے لیے ساری بات کہتی ہے۔ فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے یہ دو زیادہ وقت ہیں کہ ایک تو تہجد کے وقت پچھلی رات کو جا کے دعا جلد قبول ہوتی ہے، اور دوسری فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ افسوس امت مسلمہ میں نماز کے بعد بھی دعا مانگنے کا رجحان جو ہے وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے یا کمزور کیا جا رہا ہے۔ اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگنے کا جو معمول مبارک تھا، اس حوالے سے بھی ایک بات جو ہے وہ عرض کیے دیتا ہوں کہ اب ایسا جو ماحول چونکہ ڈیولپ ہو رہا ہے، آپ کو مجھے ہر ایک کو نظر آ رہا ہے، سو اس لیے احادیث کی روشنی میں اس کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا لازمی ہے۔ وہ یہ کہ دعا تو مانگی جائے مگر دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے جائے، ایسا ماحول بھی اب دستیاب ہے آپ کو، مذہبی ماحول،
یعنی دعا تو مانگی جائے مگر دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا نہ جائے۔ اب اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول مبارک ہے دعا مانگنے کا، وہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنے کا معمول ہے۔ کیسے حضور کا معمول ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنا۔ ہاتھوں کو اٹھایا اس لیے جاتا ہے کہ جو مانگنے والا ہو وہی ہاتھ ہمیشہ آگے پھیلاتا ہے۔ مانگنے والے کو چاہیے کہ وہ ہاتھوں کو آگے کرے، مانگے، جس کا دعا مانگی جاتی ہے۔ ایک دعا پڑھنا ہوتا ہے، ایک دعا مانگنا ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر احباب ہم تو دعا پڑھتے بھی پوری ہیں۔ آپ پنجابی میں کر لیں، اردو میں کر لیں، انگلش میں کر لیں، عربی میں کر لیں، کرنی تو ہر ایک نے اپنی لینگویج میں ہے۔ عربی میں کرنا کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے، اگر کسی کو آتی ہو تو دی بیسٹ ہے۔ آپ نے اپنے رب سے مانگنی، جس زبان میں بھی مانگے۔ ہم جس زبان میں بھی مانگے ہم بے دلی کے ساتھ مانگنے والے لوگ ہیں، اور پھر اس کے اوپر بھی شکوہ ہے کہ ہمیں عطا کیوں نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دعا کی، حضور نے خاص اہتمام کے ساتھ دعا فرمائی، اور خاص طور پر نمازوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو حضور دعا کے لیے اپنے دستے مبارک اٹھا لیا کرتے تھے۔ اور احادیث پاک میں، یہ میرے سامنے ساری احادیث پاک ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب دعا فرماتے سو دعا فرماتے وقت حضور کے دستے مبارک جو ہیں حضور کے سینہ اقدس تک اٹھے ہوتے تھے۔ سینہ اقدس تک اٹھے ہوتے تھے، سینہ مبارک تک اٹھے ہوتے، اور بعض اوقات دعا میں اتنی محویت ہو جاتی، اتنا استغراق ہو جاتا، حضور اپنے مولا کی بارگاہ میں اتنے مستغرق ہو کے حضور دعا مانگتے کہ دعا مانگتے مانگتے حضور کے ہاتھ یوں بلند ہو جاتے، یوں بلند ہوتے، صحابہ اکرام کہتے اتنے بلند ہو جاتے حتیٰ کہ حضور کے بغل مبارک جو ہیں ان کی سفیدی ہمیں نظر آ جایا کرتی۔ قمیض جبہ مبارک کے اندر سے صحابہ کہتے ہیں کہ بغل مبارک کی سفیدی بھی نظر آ جایا کرتی، یعنی محویت کتنی ہو جاتی حضور کی دعا کے اندر۔ اتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کرتے تو اتنی محویت ہو جاتی، اتنی محویت کہ دستے مبارک یوں بلند ہوتے کہ حضور کے بغل مبارک کی سفیدی صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں نظر آ جایا کرتی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگنے کا جو معمول ہے اس کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رفع یدیہ فی الدعاء لم یحطہما حتی یمسح بہما وجہہ۔ وہ کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا کرتے تو پھر دعا کو ختم کیسے کرتے تھے؟ فرماتے حضور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا کرتے تو اس وقت تک تاجدار کائنات لم یحطہما حتی یمسح بہما وجہہ، حضور اس وقت تک دعا سے ہاتھ نیچے نہ کرتے جب تک اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے اقدس پر مل نہ لیا کرتے۔ یہ دعا کو ختم کرنے کا یہ سنت طریقہ ہے کہ دعا کو جب کیا جائے تو عام طور پر حضور اپنے سینے اقدس تک ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اور جب دعا کو ختم کیا جائے تو پھر اپنے دعا والے ہاتھوں کو اپنے چہروں کے اوپر مل لیا جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ ایک اور حدیث پاک میں صحابہ ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے ایک حدیث پاک عرض کی، عن الاسود العامری عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسود عامری جو ہیں وہ اپنے ابا جان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں جو صحابی رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفجر، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن میں نے نماز فجر پڑھی۔ کون سی نماز بولیے؟ فجر کی نماز۔ کہتے ہیں حضور کے ساتھ میں نے نماز فجر پڑھی، سلامہ، پس حضور نے جب نماز فجر سے سلام پھیرا، انحرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک جو ہے وہ پھیر لیا، ایک طرف کو مڑ گئے، ورفع یدیہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ورفع یدیہ ودعا، کہتے ہیں کہ حضور نے دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا لیا۔ یعنی ایک دعا کا یہ طریقہ ہے کہ دعا کو پڑھ دیا جائے، ویسے ہاتھوں کو اٹھایا نہ جائے، ایک تو یہ بھی طریقہ ہے،
لیکن طریقہ مصطفی جو ہے، طریقہ مسنون جو ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی ہے تو مولا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا بھی ہے، ہاتھوں کو اٹھایا بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھا کر پھر جب دعا کو ختم کیا ہے تو حضور نے ہاتھوں کو اپنے چہرے کے اوپر ملا دیا، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ اور اس سنت طریقے کو ہمیشہ امت مسلمہ کو قیامت کے آخری دن تک باقی رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سنت کو زندہ کرنے کا حکم ہے، سنت کو زندہ کرنے کا حکم ہے کہ سنت کو زندہ رکھا جائے قیامت تک کے لیے۔ نماز کے بعد میں نے عرض کیا دعا کا کرنا جو ہے یہ بڑی فضیلت کا باعث ہے، بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ حضور نے مقبول اوقات کے اندر اس وقت کو بیان فرمایا ہے، لیکن مجموعی طور پر کوئی بھی مجلس دعا ہو، وہ کسی بھی وقت کی دعا ہو کہ مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کر رہے ہوں، وہ ایصال ثواب کی دعا ہو، وہ نماز کے بعد کی دعا ہو، کسی بھی وقت کی دعا ہو، جو لوگ اللہ کے حضور ہاتھوں کو اٹھائے بیٹھے ہوں ان کے اندر دوڑ کر، جلدی کر کے، ہمت کر کے، کوشش کر کے ان کے ساتھ شامل ہو جانا، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البیت الى المسجد۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر سے مسجد کی طرف آیا، حضور کے ساتھ نکلا، ہم گھر سے مسجد کی طرف آئے، وقوم فی المسجد، فرماتے ہیں کہ مسجد میں آلریڈی کچھ صحابہ کرام جو ہیں وہ پہلے سے موجود تھے، لوگ مسجد کے اندر موجود تھے، رافعی ایدیہم یدعون اللہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے، مسجد میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھوں کو بلند کر کے تو دعائیں کر رہے تھے، ہاتھوں کو بلند کر کے دعائیں کر رہے تھے۔ کہتے جب ہم نے یہ منظر دیکھا، میں حضور کے ساتھ تھا، حضور ابھی مسجد میں آ رہے تھے، لوگ پہلے سے بیٹھے دعائیں کر رہے تھے، فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل ترى ما ارى بأيدي القوم۔ کہتے ہیں حضور نے مجھ سے پوچھا کہ انس کیا تم دیکھ رہے ہو کہ یہ لوگ جو اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ جو بندہ دعائیں کر رہے ہیں، دعاؤں کا ایک گروہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، حضور اوپر سے آ گیا، حضرت انس ساتھ ہیں، فرماتے ہیں اے انس کیا تم دیکھ رہے ہو کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ حضرت انس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما تری فی ایدیہم، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو نہیں کچھ نظر آ رہا کہ ان کے ہاتھوں میں کیا ہے۔ وہ باطن کے پردے چاک کرنے والے مصطفیٰ حضور نے فرمایا فقال نور، فرمایا یہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں انس تمہیں تو نظر نہیں آتا، میں پردے غیب کو چاک کر کے کشف کر کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ ان کے ہاتھوں سے آسمانوں سے نور اتر رہا جو ان کے ہاتھوں میں ہے۔ قلت ادعو اللہ ان یرینی، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں مجھے بھی وہ نور نظر آ جائے، مجھے بھی وہ نور نظر آ جائے۔ قال فدعا، کہتے ہیں حضور نے اسی وقت میرے لیے دعا کر دی کہ یا اللہ جو مجھے نظر آ رہے انس کو بھی نظر آ جائے۔ حضرت انس کہتے ہیں فرأیت، بس میں نے بھی آسمانوں سے اترتا ہوا وہ نور دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا انس کیا تمہیں پتہ ہے آسمانوں سے کیا اتر رہا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے تو کچھ نہیں نظر آ رہا۔ فرمایا آسمانوں سے نور اتر رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ دعا کریں مجھے بھی نظر آ جائے۔ کہتے ہیں حضور نے اسی وقت دعا کر دی، اسی وقت قبولیت ہوگی۔ فرائیت، پس میں نے بھی اس نور کو دیکھ لیا۔ فقال یا انس استعجل بنا حتی نشرق القوم فاسرعت مع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرفعنا ایدینا۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ انس جلدی کرو، استعجل بنا، انس جلدی کرو، جلدی کرو کہ ہم جلدی ان لوگوں کے ساتھ پہنچ جائیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ انس جلدی کرو۔ فاسرعت مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں بھی حضور کے ساتھ جلدی جلدی قدم اٹھاتا ہوا اس اجتماع میں پہنچ گیا، لوگ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں کر رہے تھے۔ فرفعنا ایدینا، بس میں نے بھی اور مصطفیٰ کریم نے بھی اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر دیا۔
اللہ کی بارگاہ میں ہم نے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا. سو اس بات کو یاد رکھیں، کبھی بھی کسی اس قسم کی فرقہ واریت میں مبتلا نہ ہوں. جس بھی موقع پر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، وہ نماز سے پہلے مانگے یا نماز کے بعد مانگے، اذان سے پہلے مانگے یا اذان کے بعد مانگے، وہ کسی کی فاتحہ کی دعا ہو یا کسے باشد کسی بھی قسم کی کوئی دعا ہو، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کر رہا ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حضور مانگنے والوں پر آسمان سے نور اتر رہا ہوتا ہے. سو اگر کوئی دعا کی مجلس دیکھو تو دوڑ کر اس مجلس کے اندر شامل ہونے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ مجلس ایسی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایات کا نور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم کا، رحمت کا نور ہوتا ہے. اور حضور نے اپنے عمل سے یہ ثابت فرما دیا کہ حضور نے ایسی مجلس دیکھی، ایسا اجتماع دیکھا جس میں لوگ دعا کر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ انس جلدی کرو، ہم بھی جا کے دعا کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں. سو اس بات کو یاد رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سے اوقات ایسے جن میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے؟ فرمایا ایک پچھلی رات کا وقت ہے اور ایک فرض نمازوں کے بعد کا وقت ہے. ایک فرض نمازوں کے بعد کا وقت ہے. اس لیے جب نماز پڑھی جائے تو کوشش کریں کہ اگر کوئی ایسی مجبوری ظاہراً نہ ہو تو پھر دعا کو مت ترک کریں، کیونکہ مانگنے والے جتنے ہوں عطا کرنے والے اتنی خوشی سے عطا کرتے ہیں. بعض اوقات مانگنے والوں میں کوئی مانگنے والا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے مانگنے کی برکت سے باقی سب کی بھی سنی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ کا ہمیشہ منگتا بنا کے رکھے اور ہر موقع پر ہمیں اپنی بارگاہ سے ہمیشہ مانگنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.